तमाम अजीज़ों को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम। तो अजीज़ों, जैसे कि हम किताब मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब पर गौर और फिक्र कर रहे हैं, तो आज फिर उसी के दूसरे चैप्टर को मैं आपके सामने रखूंगा। तो एक दफ़ा फिर निकालिए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, इफिसस की कलीसिया को पैगाम। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं। तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नेकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने वाले मुबारक हो। आमीन। तो जिस तरह अभी बेटी ने गीत गाया, मैं गल खुदा दी सुनाऊंगा, तो यही आज हमारे पैगाम है, उसका टॉपिक है। पहले बेटी ने दुआ में भी ये लफ्ज़ यूज़ किए कि हमें सुनने वाले कान अता कर। एक तरह से एक्चुअली कंफर्मेशन ऑफ द स्पिरिट इज वर्किंग। पाक रूह यहाँ पे ना सिर्फ जुम्बिश कर रहा है, बल्कि वो यहाँ पे काम कर रहा है। दैट आई कैन सेंस एंड आई कैन फील कि यहाँ पाक रूह का मसा है, उसकी मौजूदगी है। तो हम इसी मौजूदगी का एहतराम करते हुए, दिल से उसके आगे झुकते हुए उसको वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और यीशु के इस कौल के मुताबिक वो जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो वो हमारे दरमियान में मौजूद होता है। और मैं 7वीं आयत को पढ़ूंगा, तो उसी पे आज हम गौर करेंगे, खास तौर पर उसका जो पहला हिस्सा है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। अजीजों, ये इफिसस की कलीसिया को लिखे गए खत की आखिरी आयत है। तो मेरे दिल में था कि आज मैं आखिरी आयत को करके तो फिर हम नेक्स्ट चर्च पर चलेंगे, अगले चर्च के पैगाम पर चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर को, इस कलीसिया के खत को ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो पहला हिस्सा मैंने आपके साथ पढ़ा है, इसको ही हम अगर गौर करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा गया है, ही हु हैज़ एन ईयर let him hear what the Spirit says to the churches। Amplified Bible में इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड किया। He who is able to hear, let him listen to and give heed to what the Spirit says to the assemblies of the churches। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हमने इसको लातादाद मर्तबा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन जैसे कि मेरे दिल में खुदा ने ये बोझ रखा कि हम इस लाइन पर ही बात करें, उसी तरह आज की मीटिंग के स्टार्ट में और गीत में जैसे बेटी ने गाया, मुझे कंफर्मेशन हो कि यस हम उस पर ही बात करें। बाइबल में ये मुहावरा कि जिसके कान हो वो सुने कई बार आया है। सिर्फ मुकाशफा के दूसरे और तीसरे चैप्टर में ही 7 कलीसियाओं के आखिर में 7 बार खुदावंद चर्च को खत लिखते हुए उसके एंड में ये खास जो फिक्रा है, फ्रेज है, मुहावरा है, उसको अदा करते हैं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से
کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک اور جگہ پہ یہ بات آئی ہے، اس کے 13ویں باب کی 9ویں آیت میں بھی ذکر آیا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے۔ اس میں اور جو چرچز کو یہ بات کہی گئی اور جو تمثیلوں میں بات کہی گئی، سیم ایک طرح سے یہ بات آئی ہے، لیکن ہر جگہ پہ تھوڑے سے فرق کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ سننے کو آپ کو بالکل سیم باتیں لگیں گی، لیکن اس سچویشن کو لے کر، اس وقت کو لے کر اس میں فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ خدا نے چاہا تو جب ہم آگے جائیں گے ہو سکتا ہے پھر ہم اس فرق پر بات کریں گے۔ آج بات کرنا چاہتا ہوں سننے والے کان۔ اصل میں کان تو ہمارے سب کے ہیں، خدا نے یہ کان بنائے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے ہم سن سکیں، اور یہ نہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بات صرف نیو ٹیسٹامنٹ میں کہی، اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں، اناجیل میں پڑھتے ہیں، اور خطوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ جو فریز ہے یا یہ سننے کی بات ہے، پرانے عہد نامہ میں بار بار اسی طرح کا فریز آیا ہے، اور اس میں خدا جس قوم سے مخاطب ہے وہ ہے اسرائیل قوم۔ تو اس کے احکام اور اس کو جو شریعت دی گئی اس میں کئی دفعہ ذکر آئے گا، سن اے اسرائیل، اے اسرائیل تو سن۔ جب بھی خدا کا کلام آتا ہے، موسیٰ ان سے کلام کرتا ہے، تو یہ معتد بار آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اگر آپ استثنا میں جائیں گے وہاں آپ کو ملے گا، خروج میں ملے گا۔ میں ایک دو ورسز آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں۔ استثنا 4 باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے، داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ سن لو تاکہ تم زندہ رہو۔ واہ! خداوند کا کلام جو ہے اس کو سننا زندگی دیتا ہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے اس کلام کو سننا بہت ضروری ہے۔ اسی کی 10ویں آیت میں، 4 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خصوصاً اس دن کی باتیں جب تو خداوند اپنے خدا کے حضور حورب میں کھڑا ہوا، کیونکہ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ قوم کو میرے حضور جمع کر اور میں ان کو اپنی باتیں سناؤں گا، تاکہ وہ یہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانیں اور اپنے بال بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ خود سنیں اور اس پر عمل کریں اور پھر اپنے بال بچوں کو سکھائیں۔ استثنا کے 6 چیپٹر میں بہت ہی مشہور آیت ہے، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ آپ کو میں صرف ایک ہنٹ دے رہا ہوں، بار بار آئے گا۔ بلکہ جب سلیمان بادشاہ کی مثال کو ہم پڑھتے ہیں تو اس نے تمثیلیں اور مثلیں لکھی، ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو وہ سٹارٹ ہی اس طرح کرتا ہے، پہلے چیپٹر میں اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی مثال، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے، دناؤں کی باتوں اور ان کے مہموں کو سمجھ سکے۔ تو وہ کہتا ہے، میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم، یعنی کہ سن، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ تیری رہنمائی کرے گی۔ اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ واعظ کی کتاب میں بھی سلیمان بادشاہ کہتا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ خدا کے گھر میں ہمیں سنجیدگی سے جانا، اور سنجیدگی کس بات کے لیے؟ کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ چرچ میں تمہاری جانے کی انٹینشن کیا ہے، فوکس کیا ہے، کائے کے لیے جا رہا ہے؟ صرف فیلوشپ رکھنے کے لیے یا اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہ یار چلو آج جیسی بھی چرچ جا رہے ہیں،
یا صرف اپنے عزیزاں نو ملن واسطے. خدا کا کلام کہتا ہے جب جہاں جائے تو سب سے پہلا تیرا فوکس کیا ہے؟ سننے کے لیے، شنوا ہونے کے لیے، اس کلام کو سن کر اپنے اندر لینے اور اس پر غور کرنے. شنوا بہت بڑا لفظ ہے، اس کو جاننے کے لیے. اسی میں وہ آگے کہتا ہے بولنے میں جلد بازی نہ کر، یعنی کہ سننے میں جلدی لیکن بولنے میں جلدی نہ کر. اسی بات کو ایون یعقوب کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو. اصل میں اس بات کو سمجھنا کہ what is saying actually کہ سننے والے کان، جیسے میں نے کہا کان تو سب کے پاس ہیں، اور یہ خداوند کا جو فکرہ کہہ لے، یہ ایک طرح سے متواتر آپ سنتے ہیں اناجیل کی تعلیمات میں. جس کے کان ہوں وہ سنے. اس کے اصل میں بہت سے گہرے میننگ ہیں. یعقوب آگے اسی چیپٹر میں کہتا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ جسمانی طور پر بات نہیں کر رہا، وہ آپ کے اور میرے اور سننے والوں کے باطنی کان کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس مدھم ملائم بات کو سننے کے لیے احساس ہو جو وہ ایکچولی آپ کی روح سے خدا بات کرنا چاہے؟ کیا آپ اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کی روح میں اس کا اثر ہو رہا ہے؟ روح میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی صرف جسمانی سماعت کی بجائے روحانی فہم کی بات کی گئی ہے. روحانی فہم کے ساتھ شنوا ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. اس کو مس کر دینا یا دبا دینا یا نظر انداز کر دینا بڑا آسان ہے جب تک آپ اس پر فوکس نہ کریں. جب آپ کلام کے اس گہرے اشاروں کو اور ان تربیت کو، ان نرم سرگوشیوں کو اگر آپ سنیں گے تو وہ کلام آپ کو زندگی کے بہترین راستے پر لے جائے گا، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. لیکن سننا، کھل کے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے. خداوند جس طرح اسرائیل کو یہ پیغام دیتا رہا کہ سن اے اسرائیل سن، تو اسی طرح یہ ساتوں چرچوں کو کہا گیا، مسیحیوں کو کہا گیا، کرسچن کو کہا گیا. یعنی کہ خداوند کا کلام ہمارے دل میں ہوگا، ہمارے اندر ہوگا، تو ہمارے اندر خدا کا خوف بھی ہوگا. بہت ساری بلاؤں سے خداوند ہمیں بچاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب اناجیل میں تمثیلوں میں بات کی تو بار بار کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے. متی 11 متی 13 اور مرکز 4:23. اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے. پھر وہ تمثیل جا کے پڑھیں گے جو بیج بونے والی، کہ جو ڈفرینٹ جگہ پہ بیج گرا، تو اس میں بھی اگر لوکا میں پڑھیں گے تو وہ کہا کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل ہے. یہ کہہ کر اس نے پکارا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہاں اس نے پکارا یعنی اس بات پر زور دیا، نہ صرف یہ کہا کہ کس کے سننے کا، شاؤٹڈ لاؤڈ آواز سے. اس کا مطلب ہے یہ بات جو بار بار شاؤٹ کر کے خداوند کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ نرم زبان سے بولنے والا خداوند ہے، حلیم فروتن شیریں آواز میں بولتا ہے، لیکن جس بات پہ زور دینا ہو اس کو وہ یا تو کہ دیکھو، اور یا وہ کہتا ہے پکار کر کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لو. جب وہ اچھے نمک اور نور کی بات کر رہے تھے تو وہاں بھی خداوند نے کہا جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے. ایک جگہ پہ اور ایک اضافہ کر دیا خداوند نے، مرکز 4:24 میں لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو، کیا سنتے ہو؟ غور کریں، جس کے سننے کے کان ہو وہ سنیں. پکار کر کہا کہ کون سن سکتا ہے وہ سنے. پھر کہا خبردار کیا سنتے ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ آج ہمارے ارد گرد بڑی ساری سننے والی چیزیں ہیں، بڑا سارا میوزک ہے، بڑی ساری اور ڈفرینٹ ٹائپ آف ویڈیوز اور فلمیں، ڈرامے اور میوزک اور بینڈز، اور اتنا کبھی بھی ہسٹری میں مٹیریل آپ کو نہیں ملے گا سننے اور دیکھنے کے جتنا آج کی جنریشن کے پاس ہے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو. لوکا 8:18 میں کہتے ہیں پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو. کیا سنتے ہو، کس طرح سنتے ہو. واو. اور دونوں باتوں کے آگے پتہ ہے کیا ہے؟ کیا سنتے ہو، جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، تم کو زیادہ دی. یعنی کہ جو سن رہے ہو اس کے مطابق ہی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا.
किस तरह सुनते हो, क्या सुनते हो। मतलब कि इस बात में भी खुदावंद ने इसको डिफर कर दिया है। कान तो हैं, तुम सुन सब कुछ रहे हो, कि क्या सुनते हो, कौन सी बात तुम्हारे अंदर जा रही है, कौन सी बात तुम्हारे अंदर जा रही है। एम्फसाइज दिया गया है कि लिसन विद स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन जस्ट फिजिकल हियरिंग। ये फ्रेज में लिसनिंग के ऊपर दिया गया बार बार, फ्रीक्वेंटली, यानी पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द पैराबल्स एंड हिज टीचिंग टू द चर्चेस। खबरदार, क्या सुनते हो, किस तरह सुनते हो। वो आज ऐसा ऐसा म्यूजिक है कि इंसान को मजबूर कर देते हैं डांस करने पे, झूमने पे, और इस म्यूजिक ने बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किया है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। क्या सुनता है, किस तरह सुनता है, पहले तो ये क्या है, वो खुदा की बातें सुनता है। और इस सुनने के बारे में गौर करें कि खुदा क्या कहता है। आपको याद होगा जब पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई तो लिखा आसमान खुल गया, तो देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज क्या आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। तो जैसे अभी हमने सुना कि जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। खुदा ने खुद इस बात को कंफर्म किया, जो इसकी बातें सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है। खुदा ने कहा मैं और बाप एक है। और जब खुदावंद ये बातें करते हैं, वो कहते हैं अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं। सुनने वालों के लिए खुदावंद ने बड़ी अच्छी बात की, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जब वो सुनती हैं और उसके पीछे चलती हैं तो फिर अजर क्या है, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। जिनके कान अपने चरवाहे पर, उस चौपान पर लगी है, अच्छे चौपान पर, खुदावंद मेरा चौपान है, तो वो फिर उसकी आवाज भी सुनती है। तो फिर वो जो कहते हैं ना खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। क्यों कमी नहीं, क्यों कि हम उसकी भेड़े उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है। तो ना सिर्फ वो उनको कमी ना आएगी, बल्कि वो कहता है मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और फिर कोई उनको मेरे हाथ से छुड़ा भी नहीं सकेगा, छीन भी नहीं सकेगा, बल्कि अब तक मैं उनको हलाक ना होंगे। यानी कि खुदावंद की सिक्योरिटी, खुदावंद की हिफाजत उनके लिए है जो उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे। एक जगह खुदावंद ने कहा ये जो तुम बातें सुनते हो ना, जो आप और मैं हैं, उन पर भी वही लागू होती है चीजें जो कलाम आपके पास है, मेरे पास है, जितने मसीह पर ईमान रखने वालों के पास है। उनके बारे में इब्रानी के खत ने बड़ा खूबसूरत उसको बयान किया है उसके 3 चैप्टर में। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, ये वो असल में कोट करता है, जब बियाबान में इसराइल कौम थी तो फिर वो उसकी आवाज नहीं सुनी, तो फिर उन्होंने अपने दिलों को सख्ता किया था, तो फिर उन पर किस तरह फिर खुदावंद ने बलाएं भेजी या उनको सजाएं दी। बस जिस तरह के रूल कुदरत फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। वाह, तो कहता है बल्कि जब तुम उसकी आवाज सुनो और उस नसीहत को सुनो तो उस पर अमल करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो। यानी कि उसकी आवाज से एक सख्त दिल करना, तो फिर क्या होगा, वो फिर गुनाह के फरेब में आ जाता है। क्योंकि जब हम ये कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं तो उसके बारे में लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। खुदावंद का नाम कौन लेगा, जो उस पर ईमान लाएगा। ईमान किस तरह लाएगा, ईमान सुनने से पैदा होता है। तो अजीजों, एक बात मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी अजीज भाई बहनें यहाँ पर आके कलाम को खोलते हैं, अच्छी अच्छी बातों को बयान करते हैं, कलाम सुनाते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं, तो ये इसलिए है कि खुदावंद ने उन्हें ये बुलाहट दी है। लेकिन जब हम ये कहते हैं रोमियो 10 बाब में कि ईमान सुनने से पैदा होता है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे न जाए मुनादी क्यों कर करे। अजीजों,
یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر خدا نے ہمیں یہ گفٹ دیا ہے یا کال دی ہے، ہماری بلاہٹ ہے کہ بہت سارے ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، تو جو ایمان نہیں لائے تو پھر وہ دعا کیا کریں گے؟ تو ایمان کس طرح لائیں گے؟ سن کر۔ تو کہہ رہے کہ جس کا ذکر انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ یعنی کہ اس کو سنانے کے لیے ان کے پاس کوئی گیا ہی نہیں کہ وہ سنیں، پھر کیا کریں اور ایمان لائیں اور دعا کریں اور پھر خدا ان کو معاف کرے اور نجات بخشے۔ تو ارد گرد جہاں کہیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کلام نہیں سنایا گیا، انہوں نے نہیں سنا، ان کو سنانا ضروری ہے، ان کو بچانا میرا اور آپ کا کام نہیں، سنانا میرا کام ہے، بچانا خداوند کا کلام ہے، ہمارا کام ہے سنانا۔ منادی کرنے والے ہوں گے تو وہ پھر سنیں گے۔ تو یہ اصل میں چرچز کو ہی کہا گیا ہے، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں گے؟ اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں تو بھیجتا کون ہے؟ سب سے پہلے تو خداوند کی بلاہٹ ہوتی ہے۔ پھر ان چرچز کو کہا گیا کہ وہ صرف یہ نہ کہیں کہ بہت ساری چرچوں میں، سب سے بڑی ایشین چرچوں میں خاص طور سے پرابلم ہے کہ وہ منادی سے گھبراتے ہیں، منادی کرنے سے گھبراتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے تو سمجھ سکتا ہوں جو پاکستان جیسے ایسے کرٹیکل ایریا میں ہیں جہاں پر پرسیکیوشن بہت ہے، منادی کرنا آسان نہیں، لیکن جو کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں بڑی ہی سنجیدگی سے دعا کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، کیونکہ وہ بڑے ہی کرٹیکل فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں، ان پر ہمیشہ بہت سے ابلیس کے اٹیک ہوتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ان آزاد کنٹریوں میں بھی آ چکے ہیں، ویسٹ میں آ چکے ہیں، وہاں بھی جانے سے گھبراتے ہیں باہر تک۔ بس وہی 10 سال تو ایک ہی چرچ میں جا رہے ہیں، وہی سیٹوں میں بیٹھ رہے ہیں، وہی آگے ہوتے سنے، لیکن باہر نہیں جانا، روڈ پہ نہیں جانا، ایونجلزم نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں اور جب تک وہ بھیجے نہ جائے منادی کیوں کریں؟ اور بغیر منادی کے کرنے والے کیوں سنیں؟ کہ جس کا ذکر نہیں سنا اس پر ایمان کیوں لائے، پھر دعا کیوں کریں؟ تو جہاں آپ کو موقع ملے وہاں کلام کی منادی کریں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں۔ میں اینڈ کرتا ہوں اس بات کے ساتھ، میری دعا ہے کہ تمام سننے والوں کو خداوند سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل عطا فرمائے، اور عمل کرنے والی عقل و حکمت عطا فرمائے، تاکہ خداوند ہمیں اس قابل کرے کہ ہم دوسروں کو کلام سنانے والے بن سکیں، اور جب وہ آئے تو ہم اس سے وہ اجر حاصل کر سکیں جو خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ دانیل 12واں باب اس کی 3 آیت میں، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتہرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو اس کی خدمت میں منادی کریں گے، بہت ساری لوگوں کو خداوند کے پاس لائیں گے، تو ان کے لیے کتنے بڑے اجر رکھے ہیں۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ اسی طرح یہی بات متی 13:43، اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔